سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، کہ ان کو جو بات کہی گئی تھی یہ ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے اس بات کو تبدیل کر دیا اور کچھ اور کہا۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام جو فرماتے ہیں ان کو حطۃ کہا گیا تھا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی کہ اتنا عرصہ وادی تیہ میں بھٹکنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو اب اپنا ایک ملک دے دیا تھا، اپنی ایک رہائش دے دی تھی، ایک ٹھکانہ دے دیا تھا۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، تو انہوں نے حطۃ کی جگہ جو ہے وہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا تھا، اور حنطہ جو ہے وہ گندم کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ قوم اس معاملے میں بہت ماہر تھی کہ وہ الفاظ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بہت چلاکی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کر دیا کرتی تھی۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جو یہودی آیا کرتے تھے وہ رائنا کے بجائے رائینہ کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی جو ہے وہ الفاظ کی تبدیلی کر دی تھی، یا پھر الفاظ تو وہی ہوتے تھے مگر ان کے معنوں میں جو ہے وہ تحریف کر دیا کرتے تھے۔ ایون یہ کہ بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ آج بھی موسیقی کے ذریعے یہ سارے الفاظ کی گیم ہے کہ جس کے ذریعے وہ بہت زیادہ فتنہ جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ جو موسیقی کے بظاہر الفاظ ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کا ایک بیک ٹریک میوزک ہوتا ہے جس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، جو کہ انسانی ذہن کے اوپر بہت گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ ان کا حنطۃ کہنا کہ یہ ابھی بھی کھانے کو ہی سوچ رہے ہیں، ان کے ذہنوں پہ جو ہے وہ کھانا ہی چھایا ہوا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ چونکہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے من و سلوہ نہیں کھایا جاتا، تو آپ ہمارے لیے کچھ اور بندوبست فرمائیں جو کہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہوں۔ تو یہاں پہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے وہ یکسانیت کا شکار ہو چکے تھے تو عین ممکن ہے کہ یہ سوال کوئی اتنا برا نہ ہو کہ کوئی کھانا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یکسانیت سے انسان جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر وہ یکسانیت سے تنگ آ گئے تھے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں آسمانی کھانا ہی دے دیجئے مگر کچھ اور بھی دے دیجئے، لیکن بجائے انہوں نے یہ بات کہنے کے یہ کہا کہ ہم نے وہ زمین کا کھانا کھانا ہے جو زمین کاشت کرتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی زمین کا کھانا چاہے وہ کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو وہ آسمانی کھانے کے برابر تو نہیں ہو سکتا، تو گویا کہ اس سوال کے اندر بھی ان کی ایک طرح کی گستاخی اور بے باکی تھی۔ پھر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ رزق کا عذاب آیا۔ رزق کے عذاب کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جب تم اس شہر میں داخل ہوگے تو پھر تم نے وہاں پہ جا کے جو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، عورتوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی قوم فاتحانہ انداز میں کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو وہ مقامی لوگوں پہ بہت ظلم کرتی ہے، تو انہیں کہا گیا تھا یہ نعمت اور احسان کے طور پہ تمہیں یہ فتح دی گئی ہے تو کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعض محققین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ بدکاری کا شکار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ایک دن میں ہی طاعون کی بیماری سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ مر گئے تھے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں جو رجزن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ شدید مرض کو بھی کہا جاتا ہے اور ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے جو کہ انسان کی کھال کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس سے جو نکات بیان کرتے ہیں مفسرین کرام وہ یہ کہ ایک ایسی بیماری جو کہ کھال کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ اس بے حیائی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ تو جس قوم میں جب بے حیائی ہوتی ہے تو گویا کہ وہاں پہ سکن ڈیزیزز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، یا ایسی بیماریاں آسمان سے نازل ہوتی ہیں جو کہ انسان کی کھال کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، یا وہ شدید امراض ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اوپر نازل کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کے گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ انسان کی جسمانی صحت کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اور اس کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جیسے انسان کے اعمال زمین سے اوپر جاتے ہیں تو پھر آسمان سے بھی ویسے ہی معاملات جو ہیں وہ زمین کی طرف آتے ہیں۔ اگر یہاں سے اعمال خوبصورت جائیں گے، اعمال خوبصورت جائیں گے تو پھر وہاں سے بھی برکات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جب یہاں سے گناہ جاتے ہیں، اور بالخصوص مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی ایسا عمل ہے، اس آیت مبارکہ سے جو نقطہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے جو ہے وہ پھر وبائی امراض جو ہیں وہ زمین کے اوپر اترتے ہیں۔ تو اگر اس بات کا موازنہ آج ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ کریں تو ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوتے ہیں۔ یہ ایڈز کہاں سے آ گیا ہے، کبھی اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو گویا کہ ان بیماریوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جو اس کے پیچھے بدکاری اور بے حیائی بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی یہ کہی گئی کہ یہاں پہ آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے کہ بما کانوا یفسقون، کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ انہوں نے حنطۃ کہا تھا، یا پھر صرف یہی وجہ نہیں تھی کہ ان لوگوں نے بدکاری کی تھی، کوئی ایک دفعہ کسی نے کر دی اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا، بلکہ بما کانوا یفسقون کہا گیا ہے۔ اور یفسقون جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے کہ ان کی جو مسلسل نافرمانیاں تھیں، ان کے مسلسل اعمال کی وجہ سے، اور کانو بھی آ رہا ہے کہ وہ ان کا ماضی میں ایسا کرنا اور ابھی بھی مسلسل ان کا یہی سب کچھ ایسا کرنا جو ہے، اس روش کی وجہ
سے جو ہے اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے۔ قرآن بار بار جو ہے اس فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کسی عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک عام ذہن کا انسان یہ کہتا ہے کہ گویا کہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ ادھر قومیں غلطیاں کرتی تھیں، ادھر عذاب آ جایا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، کہ اللہ پاک ایسا نہیں تھا کہ ادھر سے کوئی ایک قوم یا ایک انسان کوئی غلط کام کرے اور ادھر سے اتنا بڑا عذاب کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ جب تک کوئی قوم مسلسل ایک گناہ کے اوپر مسلسل نہ کوئی جرم کرتی رہے، اس سے پہلے ان کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ یہاں پہ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ نبیوں کی دعوت ایک دو دن کی دعوت نہیں ہوتی تھی، مسلسل ہوتی تھی، سالوں سال ہوتی تھی، دن رات ہوتی تھی، وہ 8 سے لے کے 5 تک بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسلسل نبیوں کی دعوت ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ معجزات مانگتے تھے تو پھر ان کو معجزات بھی دکھائے جاتے تھے اور کتابیں صحیفے بھی دیے جاتے تھے۔ پھر جب کتاب کا بھی انکار کیا، صحیفوں کا بھی انکار کیا، معجزات کا بھی انکار کیا، نبیوں کا بھی انکار کیا، اور یہ پھر ایک دو دن کی بات نہیں، سالوں سالوں کی بات، نسلوں نسلوں کی بات، پھر کہیں اینڈ پہ جا کے اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آتا تھا۔ اور یہاں پہ مفسرین کرام یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب تک اللہ پاک کسی قوم کو کوئی معجزہ نہیں دکھا دیتے، اس سے پہلے اللہ پاک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا ان جتنی بھی قوموں کا ذکر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا، تو وہ تب ہی آیا کہ جب ان کو کوئی بہت بڑا معجزہ دکھا دیا گیا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ پاک سے بعض اوقات یہ دعا فرماتے تھے کہ میری امت جو معجزات مانگتی ہے مکہ والے، تو وہ ان کو دکھا دیے جائیں، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت کی وجہ سے وہ معجزات نہیں دکھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک جانتے تھے کہ یہ معجزات کے باوجود یہ نہیں مانیں گے، جیسے کہ وہ نہیں مانے تھے، تو گویا کہ پھر عذاب کا آنا لازم ہو جاتا۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی دعا کو بھی اس معاملے میں قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے یہ معجزات کی قدر نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بہت ہی جو غور طلب نقطہ بیان کیا جاتا ہے، جو بعض مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ ان قوموں کے لیے تو معجزات یہی تھے نا کہ سمندر کا پھٹنا یا اونٹنی کا ظاہر ہو جانا یا مردے کا زندہ ہو جانا، جبکہ اس قوم کے لیے معجزہ قرآن پاک ہے۔ لہذا جب یہ قوم جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جب یہ اس معجزے کی قدر نہیں کرے گی، اس قرآن کی قدر نہیں کرے گی، تو پھر گویا کہ یہ بھی کسی نہ کسی سختی میں یا کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سزا کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گی۔ لہذا بِمَا یفسقون کے اندر جو ہے کہ ان کے مسلسل نافرمانی کی وجہ سے پھر ایسے شدید عذاب اللہ پاک کی طرف سے آیا کرتے تھے۔